السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، آپ حضرات کا خیر مقدم ہے ہمارے اس یوٹیوب چینل پر۔ تو ناظرین، میں آج حاضر ہوں آپ حضرات کی خدمت میں رجب کے مہینے کے بارے میں کہ رجب کے مہینے میں عام طور پر یہ رواج ہے، یہ رسم بنا رکھی ہے لوگوں نے کہ ٹکیے بناتے ہیں جن کو کونڈا کہا جاتا ہے۔ ان ٹکیوں کا، ان کونڈوں کا شریعت کے اندر کیا ثبوت ہے، کیا دلیل ہے، کہاں سے وہ ثابت ہے یا نہیں ہے؟ آئیے بتاتے ہیں اس کے بارے میں کہ رجب کے مہینے میں ایک ایسی رسم لوگوں کے اندر چل پڑی ہے، اور یہ کافی پرانی رسم چلی آ رہی ہے، آج کی نہیں، کافی پرانی رسم جو چلی آ رہی ہے۔ یہ نہ تو کہیں سے ثابت ہے، نہ کسی حدیث میں ہے، نہ قرآن میں ہے، نہ قرآن و حدیث و نص سے ثابت ہے، بلکہ یہ ایک قالوا اساطیر الاولین کہہ کر یہ لوگ اپنے اس رسم کو ادا کرتے ہیں۔ تو آئیے ہم دیکھتے ہیں مفتی عبدالواحد قریشی صاحب کی یہ کلپ، یہ ویڈیو دیکھیے کیا وضاحت مفتی صاحب اس کے بارے میں کرتے ہیں۔ آئیے شروع کرتے ہیں۔ اور ایک میں غیروں کی بات نہیں کرتا، اپنی بات کرتا ہوں۔ جو آپ اور ہم بیٹھے ہیں نا سنی مسلمان، میں اپنی بات کرتا ہوں۔ ہم لوگ کنڈے کیوں کرتے ہیں؟ یہ کنڈے ہماری رسم تو نہیں ہے۔ یہ کنڈوں کی ترتیبیں جو ہمارے ہاں چل پڑی ہیں، یہ اسلامی معاملہ تو نہیں ہے، نہ یہ قرآن میں ہے، نہ یہ حضور کے فرمان میں ہے، نہ صحابہ کے احکام میں ہے، نہ اہل بیت کے عمل میں ہے۔ جب قرآن میں نہیں ہے، سنت میں نہیں ہے، اجماع میں نہیں ہے، ہمارے اولیاء نے، اتقیاء نے، اصفیاء نے، ائمہ نے، صحابہ نے، اہل بیت نے، کسی نے نہیں کی۔ یہ 1906 میں لکھنؤ کے اندر رسم شروع ہوئی ہے اور اس کو ہم اپنا کر بیٹھ گئے ہیں۔ ہمیں تو کم از کم نہیں اپنانی چاہیے۔ ہم تو صحابہ اور اہل بیت کے حبدار کہلاتے ہیں اور اپنے سینے میں صحابہ اور اہل بیت کی محبت کو سماتے ہیں۔ ہمیں تو کم از کم اس رسم میں بد سے اجتناب کر، کوئی کرتا ہے وہ کرتا، کوئی جانے اس کا کام جانے۔ آپ اور ہم نے تو اللہ کو رب العزت کو جواب دینا ہے۔ میں اپنی جو ہے نا کیا کہتے ہیں اہل سنت فیملی کی بات کر رہا ہوں، میں اپنے دوستوں کی بات کر رہا ہوں۔ ہمیں تو کم از کم اس سے بچنا چاہیے۔ اور پتہ ہے کنڈے کھانا کوئی یہ نہیں ہے کہ کوئی آپ حرام چیز پکا رہے ہیں، وہ آپ آٹے سے ہی پکاتے ہیں، گھی سے ہی پکاتے ہیں، لیکن آپ کو تاریخ یاد ہونی چاہیے کہ یہ ہے کیا۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ لفظ کنڈا یہ کسی عبادت کا نام نہیں ہے، اور مزے کی بات یہ کہ عربی زبان کا لفظ بھی نہیں ہے۔ کنڈے پنجابی کا لفظ ہے۔ پنجابی میں کسی کو بد دعا دینی ہو تو کہتے ہیں اوے تیرے کاروبار دے کنڈے ہو جاون، یہ ان کا لفظ ہے، یہ بد دعا ہے، اور اس کو ہم عبادت بنا کے بیٹھ گئے ہیں۔ تو پہلی بات تو یہ کہ عبادت نہیں ہے، دوسری بات ہے عربی زبان کا لفظ نہیں ہے، اور تیسرا اس کو حضرت امام جعفر صادق رحمہ اللہ سے جوڑا جاتا ہے۔ امام جعفر صادق رحمہ اللہ حضرت امام اعظم ابو حنیفہ کے استاذ ہیں اور بہت بڑی شخصیت ہیں، اہل بیت کے ان کا بہت بڑا نام اور نامی اس میں گرامی ہے۔ ان کی نہ وفات ہے اس دن میں، نہ ان کی پیدائش ہے اس دن میں، نہ ان کا حکم ہے اس دن میں، نہ ان کا عمل ہے اس دن میں، کچھ بھی نہیں ہے۔ خامخواہ سے حضرت امام جعفر صادق کے سر مار دیا گیا۔ کوئی حضرت امام جعفر صادق رحمہ اللہ کے اس سے کوئی واسطہ نہیں ہے۔ ان کی وفات شوال میں ہے، ان کی پیدائش شعبان میں ہے، ان کی یہ تعلیمات نہیں ہے۔ پوری زندگی میں امام جعفر صادق رحمہ اللہ سے کوئی اس کا جملہ ثابت نہیں کیا جا سکتا صحیح سند کے ساتھ۔ میں نے اس کنڈوں کی کہانی پر تحقیق کی ہے، بڑے عرصے پہلے سے میری ایک تحقیق ہے۔ میں نے اس واقعہ لیا کہ ایک لکڑہارا تھا، اس کی بیوی نے کنڈے کیے تھے، اس کے خاوند کو پھانسی ہوتی تھی، وہ بچ گیا، اور پوری لمبی تفصیل تھی۔ اور اس تفصیل میں لکھا ہے کہ وہ جس نے کنڈے نہیں کیے تھے نا، اس نے ایسے ہاتھ میں خربوزہ رکھا ہوا تھا اور جج کے سامنے پیش ہوا، تو جج نے کہا تو نے قتل کیا؟ اس نے کہا نہیں، اس نے کہا ہاتھ میں تو نے کسی کا سر رکھا ہوا ہے، تو وہ خربوزہ سر بن گیا۔ تو اس کی بیوی نے کنڈے کیے تو وہ سر خربوزہ بن گیا۔ لو جی، ٹھیک ہے۔ تو یہ جھوٹے واقعہ، میں نے اس واقعے کی کہانی منگوائی۔ یہ ہمارے کتاب گھر جو ہے نا، یہ ان لوگوں کے پاس یہ آپ کو مل جاتے، جنتری ونتری کی یہ چیزیں۔ اس میں نہ کوئی آیت ہے، نہ کوئی حدیث ہے، نہ کسی صحابی کا قول ہے، نہ کسی اہل بیت کا حکم ہے۔ چار اہل سنت کے امام، امام شافعی، امام مالک، امام احمد، امام مالک، امام شافعی، امام احمد، امام ابو حنیفہ میں سے کسی امام کا کوئی قول نہیں ہے، کسی بزرگ کا، کسی ولی کا، کوئی چیز بھی نہیں ہے۔ جاتے ہوئے لکھا ہوا ہے ایک علاقہ تھا، لکڑہارا تھا، ایک نگری تھی، ایک وزیر تھا،
ओ भाई कौन सी नगरी थी, वो कौन सा इलाका था, वो कौन सा बादशाह था, किस जमाने की बात है। वो लकड़हारे का नाम, कोई पता, कोई सनद, कोई सबूत, कोई एविडेंस, कोई दलील, कुछ भी नहीं। भाई में राह वादे थे बैठे थे बस सारे। ये वाकया है, पुरानी बात है, कोई 10-12 साल पहले की बात कर रहा हूँ। एक खातून हमारे घर यही लेकर आई कि इसको घर में पढ़ो, ये वाकया है, इसमें बरकत होगी। तो मैंने उन्हें कहा कि अम्मा जी हम इसको पढ़ने के लिए तैयार हैं। ये कहाँ से आप लाई हैं? वो कह रही थी पता नहीं को खावर बोक या पतरी फलां से मैं लेकर आई हूँ। मैंने कहा किसी पारे में है? हाँ पुत्र वड्डे बंदे आते गालियाँ वड्डे। मैंने कहा वो बड़े बंदे कौन हैं जिनकी बातें हैं? उस वक़्त मेरी जेब में शायद कोई 20-22 हज़ार रुपये। मैंने कहा अम्मा ये 20 हज़ार आपको तोहफ़ा है, इस धरती पर इस वाक़या और इस कहानी को सबूत दिखा दे। सारा झूठ है। और फिर एक कमरे में छुप के ये कूंडे पका के लोग खाते हैं, बाहर न निकले। पता नहीं, मैं इस पे भी हैरान हूँ कि पानी पीने से रोज़ा टूट जाता है और ये कूंडा बाहर निकलने से कूंडा टूट जाता है। तो ये कोई शरीयत की तालीम नहीं है। कोई करता है वो जाने, उसका मज़हब जाने, उसका काम जाने। हम लोग तो कुरान और सुन्नत के और साहबा और आले बैत की तालीमात के पाबंद हैं। हमें तो बचना चाहिए। हमारे मर्द बच्चे हमारे घर में औरतें कर लें, ए सवाब द टिकड़ा पकाया माँ चूरी टिकड़ा खा चा, और अल्लाह की बंदी करा भाई दीवार पका चा, ई दीवार खाम खाते क्यों पकानी है? ये क्या आपने तरतीबें इस दिन आपने कुंडे के खाने बना रखे? ये घरों में जाके आपको बताना चाहिए और इस तरह बताना चाहिए जो मैंने आपको सुना। अगर आपको जहन में न रहे तो हमारे पेज पर आप हमारे लाइव लेक्चर उठाकर दिखा दें, ये बात सुन लें, ये पूरी तरतीब में आप आगे पहुंचा दें कि कहीं भी इसका कोई सबूत नहीं है, किसी जगह भी कोई सबूत। तो ये है दोस्तों कुंडों की हकीकत और इनकी वजाहत। तो अहद करते हैं इंशाअल्लाह इस रस्म और रिवाज से हम दूर रहेंगे। तो जल्दी से हमारी इस वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। अगर आप नए हैं हमारे इस चैनल पर तो बेल आइकन के बटन को ज़रूर दबाएं ताकि आने वाली वीडियो आप तक ज़रूर पहुँचे। जुड़े रहिए हमारे इस चैनल से इसी तरह की नई अपडेट के लिए। वस्सलाम।